ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 15। और फिर इमरान ने टैगर दबा दिया। बहुत से लोग उठकर खुशी से नाचने लगे। रिवाल्वर से कोई गोली नहीं चली थी। कई अफराद स्टेज पर चढ़ गए। उन्होंने इमरान को गले लगाया और अपने जोशो खरोश का इजहार किया। शर्त हारने वाले अफराद भी कुछ ज़्यादा मायूस नहीं थे। उनके लिए भी शायद पैसे से ज़्यादा सनसनी का काम अंसर अहम था। इमरान ने पिस्तौल को चूम कर हवा में उछाला और एक मुलाजिम ने उसे दबोच लिया। इमरान के हक में दाव लगाने वाले अब शदीद तनाव के बाद खुशी से मस्त दिखाई देते थे। ये हल्ला गुल्ला ख़त्म होने में 15-20 मिनट लग गए। इस दौरान मैं सैंडो ने मेरी थोड़ी बहुत बात हुई थी। इस गुफ्तगू से सिर्फ इतना पता चला था कि यह तमाशा हर अंग्रेज़ी महीने की पहले वीक एंड पे इस सर्कस में होता है। मेरे कई सवालों के जवाब सैंडो और शाइन गोल कर गए। इमरान स्टेज से उतर चुका था, ताहम तमाशा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। असिस्टेंट मैनेजर अब्बास एक बार फिर स्टेज पर आया और बोला, आखिर में हस्बे दस्तूर मैं एक बार फिर दावत देता हूँ कि अगर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन में से कोई इस खेल में हिस्सा लेना चाहे तो स्टेज पर आ सकता है। जवान मर्दी और दलेरी का ये खेल हम सब के लिए है। हम अपनी जिम्मेदारी इस पर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसने चंद लम्हे तवक्कुफ़ करके हाज़रीन की तरफ देखा। तमाशा सब करना चाहते थे, लेकिन तमाशा बनने के लिए जो गैर मामूली हिम्मत दरकार थी वो कोई नहीं कर पा रहा था। अब्बास ने अपनी बात जारी रखी, जी हजरात, आप सब के लिए मौका मौजूद है। अभी आपने देखा हमारे हर दिल अजीज़ साथी हीरो भाई ने 3-6 का खेल खेल कर कामयाबी से खेला है। पिछले माह भी आपने देखा कि वो ये खेल खेल कर कामयाबी से खेलता चला रहा है। अगर 3-6 खेला जा सकता है तो 1-6 और 2-6 क्यों नहीं खेला जा सकता। अब्बास की इस तकरीर के नतीजे में एक और नौजवान स्टेज की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर एक दूसरा शख्स जो गालबन उसका बड़ा भाई या चाचा वगैरह था उसे खींचकर वापस ले गया। इस दौरान में इमरान मेरे साथ वाली नशिस्त पर आकर बैठ गया। अब उसने चमकीला कॉस्ट्यूम उतार दिया था और उसी लिबास में था जिसमें हम यहाँ सर्कस पहुँचे थे। उसके हाथ में छोटा सा गिलास था जिसमें यकीनन बेर थी। उसके लिए शाहीन ने अपनी जगह खाली कर दी थी। 3-6 के खेल की वजह से शाहीन का रंग अभी तक जर्द था और पेशानी पर हल्का सा पसीना नजर आ रहा था। वह शिकवा कना नज़रों से इमरान को देख रही थी। इमरान उसकी तरफ देखने के बाद मुझसे मुखातब हुआ, यार ताबिश, जो गर्ल फ्रेंड और बीवियां होती हैं ना, यही बंदे को ऊपर ले जाती हैं और यही नीचे भी गिराती हैं। अब तुम ज़रा सोचो, अगर अपने सिकंदर आज़म की बीवी उसकी तरफ ऐसे देखती जिस तरह ये मेरी तरफ देख रही है, तो क्या वो आधी दुनिया फतह कर सकता? वो तो मकदूनिया से भी बाहर ना निकल पाता। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? और वो अपना जॉर्ज मेलोरी जिसने माउंट एवरेस्ट सर की, उसके बारे में क्या ख्याल है? शाहीन ने मुस्कुराकर बात काटी। उससे यही साबित होता है ना कि सिकंदर आज़म और जॉर्ज मेलोरी की बीवियों को इन्हें रोकना चाहिए था। सिकंदर आज़म सिर्फ 33 साल की उम्र में मर गया और मेरे ख्याल में एवरेस्ट जॉर्ज ने सर नहीं की थी, बल्कि सर करने की कोशिश की थी और इस कोशिश में 38 साल की उम्र में उसकी जान चली गई। हमने तो कोर्स की किताबों में यही पढ़ा है। बस तुम हर बात से अपने मतलब की बात साबित कर लिया करो। इस तरह तो मैं भी तुम्हारी बात से इस एक बात साबित कर सकता हूँ। वो क्या?
تم نے خود کو کم از کم میری بیوی یا گرل فرینڈ تو مان لیا۔ وہ بتیسی نکال کر مسکرایا۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ اپنے تراشے ہوئے بال جلاتی ہوئی پچھلی نشستوں پر جا بیٹھی۔ عمران اپنے خاص انداز میں میری طرف جھکا اور میرا کندھا دبا کر بولا، یار یہ ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن سارے لڑکے اور نوجوان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے ماں بدولت یعنی میں تمہیں بڑے پتے کی باتیں بتا سکتا ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے بیزاری سے کہا۔ وہ سٹیج پر رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ایک ٹرائی تم بھی کرو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھو گندم کی گولیوں سے ہوتے 100% اوپر کا ٹکٹ کٹ جاتا ہے۔ اس کھیل میں تو بہت سا چانس ہے۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بیزاری کچھ اور بڑھ گئی۔ چلو زیادہ نہیں تو 1-6 کا کھیل لو، قسم سے مزہ آ جائے گا، جیب علیحدہ گرم ہوگی۔ تھوڑی سی ہمت کرو یار۔ پھر اس نے میرا کندھا دبایا۔ میں اسے کوئی سخت سا جواب دینے جا رہا تھا، مگر اچانک میرے اندر پھلجھڑی سی چھوٹ گئی۔ مجھے آج صبح پیش آنے والے سارے اذیتناک واقعات یاد آئے اور مجھے لگا کہ میرے لیے عمران کی بات ماننا کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ ایک خانے میں گولی، 5 خانے خالی۔ گولی چلنے کا امکان بہت کم تھا۔ اگر چل بھی جاتی تو کیا ہوتا؟ اس ساری ناقابل برداشت صورتحال سے نجات مل جاتی۔ ساری نارسائیاں، مجبوریاں اور بیچارگیاں میرے ساتھ ایک پرسکون اندھیرے میں چھپ جاتی۔ ایک پرسکون اندھیرا جو زندگی کی سرحد سے آخری سرے پر مجھے آواز دے رہا تھا۔ مجھے ایک دم لگا کہ یہ کھیل کھیلنا میرے لیے کچھ زیادہ دشوار نہیں ہے۔ عمران بغور میرے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری ہمت بندھائی۔ مجھے اپنے جسم میں عجب توانائی ابھرتی محسوس ہوئی۔ سیٹھ سراج، اس کے کرندوں اور اس کے بیٹے واجی کے مکروہ چہرے میری نگاہوں کے سامنے گھومے اور میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میرے اس فیصلے پر تھوڑی دیر کے لیے عمران بھی حیران ہوا۔ وہ مجھے آمادہ تو کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں شاید اسے بھی یقین نہیں تھا کہ میں آمادہ ہو جاؤں گا۔ حاضرین میں سے کئی ایک مڑ کر میری طرف دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد میں ایک عجیب سی کیفیت کے زیر اثر اسٹیج پر موجود تھا۔ روشنی براہ راست میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تماشائی نیم تاریکی میں نظر آتے تھے۔ ایک عدد سپاٹ لائٹ عین میز کے اوپر تھی، جہاں سیاہ پستول اور اس کی گولیاں رکھی ہوئی تھی۔ سینما ہال کے اندر میں نے جو سکون بخش گولیاں چبائی تھیں، ان کا اثر ابھی تک آواز پر موجود تھا۔ میں ہاتھ پاؤں میں ہلکا سا بھاری پن محسوس کر رہا تھا۔ شرطیں باندھنے کا عمل ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ عباس کے سامنے رکھی میز پر کرنسی نوٹ حرکت کرنے لگے۔ شرط کا ریٹ سب سے پہلی شرط والا یعنی 1-6 ہی رہا، مگر رقم تھوڑی سی بڑھ گئی۔ یعنی گولی نہ چلنے کی صورت میں 60,000 کی ادائیگی ہونی تھی، جس میں سے 30,000 سیدھے میری جیب میں آنے تھے۔ گولی چلنے کی صورت میں مخالف پارٹی نے 3,60,000 روپے دوسری پارٹی کو ادا کرنے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، تاہم حواس پر عجیب سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں خود کو اذیت دینے کے لیے تیار تھا، چاہے یہ اذیت مجھے موت کے منہ میں ہی کیوں نہ لے جاتی۔ ایک چھوٹا سا کاغذ لایا گیا جس پر کچھ لکھا تھا اور مجھے دستخط کرنے تھے، تاہم عمران آڑے آیا اور اس نے کاغذ لانے والے کو اپنی ضمانت دے کر واپس بھیج دیا۔ میرا منہ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ زبان تالو سے چپک رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں آیا کہ واپس چلا جاؤں، مگر جہاں تک پہنچ گیا تھا وہاں سے واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے میز پر رکھی ایک گولی اٹھائی اور اسے سب کے سامنے ریوالور کے چیمبر میں رکھ دیا۔ ریوالور کو بند کر کے میں نے اس کی چرخی کو 3-4 بار زور سے گھمایا اور پھر اسے پیٹ کی دائیں سائڈ پر رکھ دیا۔ ریفری نے آگے آ کر بیرل کی پوزیشن درست کی اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تماشا دیکھنا اور بات ہوتی ہے، تماشا بننا اور بات ہوتی ہے۔ بے شک چیمبر میں صرف ایک گولی تھی، تاہم مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ گولی سب کے سامنے آئے گی اور ایک دھماکے سے میرے پیٹ میں چل جائے گی۔
میں اس اذیت کو تصور میں لانے کی کوشش کر رہا تھا جو گولی کے پیٹ میں گھسنے سے مجھے محسوس ہونے والی تھی۔ ایک بار پھر میں نے سیٹھ سراج کا منحوس چہرہ اپنی نگاہوں کے سامنے کیا اور ایک جانی انداز میں ٹریگر دبا دیا۔ ٹرک کی فرت بخش آواز کانوں سے ٹکرائی اور مجھے کرب و جوار میں گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شرط جیتنے والے لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ ان میں سے 2-4 کے بازوؤں میں کال گرل ٹائپ لڑکیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ یہ لڑکیاں ان کے ساتھ نہیں آئی تھیں بلکہ یہیں سے فراہم کی گئی تھیں۔ جیت کی خوشی میں ایک لڑکے نے اپنی ساتھی لڑکی کو آغوش میں پینچ کر چٹا چٹ کئی بوسے لیے اور آوازیں بلند کرنے لگا۔ اس کے ساتھی نے ڈانس شروع کر دیا اور پھر ڈانس کرتے کرتے سٹیج پر آ کر مجھے تھپکی دی۔ پورے 2 منٹ کے اندر ہی پورے 30,000 روپے کے کرارے نوٹ میری جیب میں پہنچ گئے۔ عمران نے سٹیج پر آ کر میری پیٹھ تھپکی۔ ویل ڈن جگر، دیکھو تم ایک دم کماؤ پوت بن گئے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے ایک بار پھر میرا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، بس یا اور کھیلو گے؟ اس کے پوچھنے کا انداز بالکل رسمی تھا۔ یقیناً وہ جانتا تھا کہ میں اور نہیں کھیلوں گا، اسی لیے میں نے جو جواب اسے دیا اس نے عمران کو ششدر کر دیا۔ میں نے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو اور کھیل لیتا ہوں۔ کیا؟ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو تم سن رہے ہو، میں نے بدستور مدھم لہجے میں کہا۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں ایک بار 2 گولی کے ساتھ کھیل لیتا ہوں۔ زبردست، خوش کر دیا جانے جگر۔ عمران کا رنگ شوق ہو گیا۔ اسسٹنٹ مینیجر عباس بھی وہاں پہنچ گیا۔ عمران اور عباس کے درمیان چند سرگوشیاں ہوئیں، پھر اناؤنسمنٹ ہوئی، ایک بار 2-6 کا کھیل کھیلوں گا۔ میرے دل و دماغ میں ایک دھند سی بھر گئی تھی۔ پہلی کامیابی نے میرے حوصلے کو ایک دم زبردست بڑھا دیا تھا۔ اس حوصلے کو میرے اندر کا غم و غصہ بھی مہمیز کر رہا تھا۔ ایک بار پھر شرطوں کا عمل شروع ہوا۔ ساتھ ساتھ بیئر کے چند گلاس بھی گردش کر رہے تھے۔ سگریٹوں کا دھواں، الکوہل کی بو میرے نتنوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ میں نے ریوالور کھول کر اس میں ایک گولی ڈالی۔ کھیل کے ضابطے کے مطابق یہ گولی 2 خانے خالی چھوڑ کر ڈالی گئی، یعنی دونوں گولیاں آمنے سامنے تھی۔ چیمبر کو بند کر کے میں نے لرزتے ہاتھوں سے چرخی کو 3 بار گھمایا اور تیار ہو گیا۔ اس مرتبہ شرط کی رقم 1,50,000 تک پہنچ گئی۔ گولی نہ چلنے کی صورت میں مجھے اس میں سے تقریباً 75,000 روپے ملنے تھے۔ مجھے رقم کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ میرا اصل مسئلہ شدید اضطراب اور انتشار تھا جس سے میں کسی صورت پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ میری ہتھیلیوں پر پسینہ آ رہا تھا اور منہ ایک بار پھر خشک لکڑی کی طرح ہو گیا۔ دل کی رفتار بے حد تیز تھی۔ ریفری نواز شخص کی ہدایت پر میں نے ریوالور کی نال کو پیٹ کی مقررہ جگہ پر رکھا اور انگلی ٹریگر پر جما دی۔ میں حیرت سے سوچ رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کس مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ یہی وقت تھا جب اسسٹنٹ مینیجر عباس مجھے غور سے دیکھتا ہوا سٹیج پر چڑھ آیا۔ اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، حضرات، ہم یہاں حسب دستور کھیل میں تھوڑی سی مزید دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ تابش صاحب چرخی کو گھما چکے ہیں، اب یہ دوبارہ نہیں گھما سکتے، کوئی بھی نہیں گھما سکتا۔ اس شرط میں سے تھوڑی دیر کے لیے باقی سب لوگ نکل جائیں گے، صرف کھلاڑی تابش اور عمر حیات صاحب رہ جائیں گے۔ عمر حیات صاحب ریوالور دیکھنے کے بعد تابش کو رضاکارانہ طور پر کچھ رقم آفر کریں گے۔ اس رقم کے بدلے تابش کو کھیل یہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اگر وہ کھیل نہیں چھوڑنا چاہے گا تو پھر پہلے والی شرط بحال ہو جائے گی۔ تو آئیے جناب، عمر حیات صاحب 40-42 سال کا ایک تنومند شخص سٹیج پر چڑھ آیا۔ وہ کوئی خوشحال فیکٹری اونر ہی لگتا تھا۔ اس نے شلوار قمیض اور اسکرٹ جیب تن کر رکھی تھی۔ عباس نے ریوالور میرے ہاتھ سے لیا، بغیر دیکھے عمر حیات کی طرف بڑھا دیا۔ عمر حیات نے چشمہ لگا کر ریوالور کی چرخی کو چھیڑے بغیر اس کا معائنہ کیا اور عباس کو واپس دے دیا۔ عباس نے اسے میرے پیٹ سے لگایا اور دستہ مجھے تھما دیا۔ عمر حیات کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس صورتحال میں انجوائے کر رہا ہو۔ اس کے علاوہ چہرے
पर सुर्खी भी थी जो सनसनी का नतीजा था। वो मुझसे मुखातब होकर बोला, बरखुरदार, तुम नए आए हो और काफ़ी घबराए हुए भी हो। तुम्हारी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है। वो मुझे हमेशा ये काम करके मुझे हमेशा खुशी होती है, हालांकि पैसे मेरी जेब से जाते हैं। तो बेटा जी, मैंने देख लिया है, रिवाल्वर की नीयत तुम्हारे बारे में एकदम ख़राब है। बेहतर है कि तुम ये खेल यहीं छोड़ दो। जीतने की सूरत में तुम्हें 75,000 रुपये मिलना थे, मैं तुम्हें अपनी जेब से 10,000 रुपये ऑफ़र करता हूँ। मैं समझ गया कि इस तरह मेरे हिसाब को टेस्ट किया जा रहा है। बेशक उमर हयात ने रिवाल्वर को देखा था और रिवाल्वर की साइड से चरखी को बगौर देखा जाए तो गोलियों की पोजीशन का अंदाज़ा हो जाता है, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि यह शख्स सच कह रहा था। यह सब कुछ सिर्फ थ्रिल बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। मैंने इमरान की तरफ देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मैं खेलना चाहता हूँ।